کیا قادیانی اہلی کتاب میں سے ہیں؟ اس سے بھی بدتر قادیانی زندیق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسلامی حکومت ہو تو ان کا قتل واجب، عورتیں بچے لونڈیاں غلام، اور ہمیشہ کے لیے کتابیں ان کی جلا کر راکھ، اور ان کے جتنی قبریں ان کو ملیا میٹ، دنیا میں ان کو رہنے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کتاب آ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے چڑھائی کرا دی ساری، ورنہ وہ کہتے ہیں یہ بھی اہل کتاب ہیں۔ مسلمہ کتاب جو تھا وہ رسول اللہ کی نبوت کا منکر تھا، مانتا تھا حضور کی نبوت کو، ٹھیک ہے نا۔ اس نے آگے پیچھے جو چیزیں کی وہ الگ بات ہے۔ صحابہ چلے گئے جہاد میں، ہمارا چلی گئی، اپنا بچہ اس نے، صحابی ہمارا کا پتر نہ اس طرح کاٹا، اس نے پہلے انگلیاں کاٹی، کہا میں نبی یا تیرا رسول بھی نبی؟ اس نے کہا، جب کہے نا رسول اللہ نبی ہیں، انہوں نے کہا ہیں، کہے میں بھی نبی ہوں، وہ کہے میں بہرا ہو گیا مجھے سن نہیں رہا، پھر کہ نبی ہے تیرا نبی پاک کہ ہے، پھر کہ کیا میں بھی نبی؟ کہتے میں بہرا ہو گیا مجھے سن نہیں رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا بڑا بدماش ہے یار، میں کہتا ہوں تو نبی ہے، جب تیرے نبی کو کہوں میں نبی تو تب اقرار میری۔ انہوں نے کہا میں سنتا ہی نہیں ایسی بکواس۔ یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے، اس طرح کاٹتا گیا۔ گردن لیدا ہو جائے، دماغ میں گولی مار دے، دل میں گولی، بندہ جلدی مر جاتا ہے، کوئی تکلیف، کاٹتا گیا، پھر ٹانگ اس طرح ہاتھ کاٹے۔ وہ یہی کہیں گے خاتم النبی، خاتم بیوقوف وہ آدمی ہے، جاہل ہے پرلے درجے کا، جو یہ کہتا ہے وہ اہل کتاب ہے۔ اس جیسا ابھی تک بیوقوف پیدا ہی کوئی نہیں ہوا جو یہ بات کہتا، چاہے کتنے مرتبے پہ وہ عالم بنا ہو، کوئی نہیں۔ اس کو کیا پتا اہل کتاب کیا ہوتے ہیں؟ آئے نظر بیٹھے اہل کتاب، کوئی کتاب کا نام ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب پکڑی میں اہل کتاب ہو گیا ہوں؟ اہل کتاب ایک ٹرمنالوجی ہے جو قرآن کی اصطلاح ہے خصوصی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل، یا وہ کیا آتا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اللہ نے مشرکین لگ کر کے اہل کتاب لگ کی ہیں، اور جن کو اللہ اہل کتاب کہتا ہے وہ دو ہی ہے، یہود اور نصارہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اہل کتاب نہیں۔ فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر جب ہم جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے تو تین مذہب ان کے سامنے رکھے جائیں، یا یہودی ہو جائیں، ان کا ایک نسلی مذہب ہے، چلو اگر ایکسیپٹ کریں، یا عیسائی ہو جائیں یا اسلام لے آئیں، ورنہ ان کو جینے نہیں دیا جائے گا، ان کو نہیں، کوئی مشرکوں کو جینے، بت پرستی کوئی مذہب نہیں۔ یہ اس پہ مولانا اسحاق مرحوم کا پورا خطبہ ہے، 1994-95 میں انہوں نے یہ خطبہ عطا فرمایا، تو میں بالکل بچہ سا تھا اس وقت، تو ان کے پاس بیٹھ کے مجھے اس وقت ہی قوانین سارے ازبر ہو گئے، تو کوئی نہیں، ان کی وفات سے بھی آخری جمعہ جو انہوں نے پڑھایا ہے، اور میں انہیں گھر چھوڑنے کے لیے گیا ہوں، اس وقت بھی میری آخری بحث جو ان سے بحث ہوئی نا، بحث جس علم پر بحث وہ یہی تھا، مسئلہ قادیانیت۔ اس پہ میں نے انہیں ایک کتاب کا کہا کہ اس کا رد فرمایا، ان کا اگلے جمعے آتے اس کا کچھ کریں گے، تو وہ زندہ نہ رہے۔ باقی یہ کافر ہیں، مرتد بھی چھوڑے، مرتد وہ ہوتے ہیں جو شروع میں تھے، جنہوں نے مذہب چھوڑا تھا جب مرزا قادیانی مذہب، وہ مرتد تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مرتدوں کی جو اولاد ہے یہ کیا ہے؟ مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے، یہ مرتد نہیں، یہ زندیق ہیں۔ زندیق وہ ہوتے ہیں جو اسلام کے اوپر سے خیر خواہ اور اندر سے پورے دشمن اور اس کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دینا، یہ زندیق ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل نہیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ قربانی، کچھ بھی نہیں، ان کا ذبیحہ تک حرام، بالکل ان کا نہیں کھانا چاہیے، کاروبار بھی نہ۔ میں کہتا ہوں یہ تو اب ہم لوگوں نے شروع کر دیا، ان کے ساتھ کیا کریں؟ ہماری جو ریاست ہے یہ جو ہے یہ بنیادی حقوق کے اوپر کھڑی، جو کافرانہ حقوق ہے، دیکھنے میں وہ بڑے پڑھے لکھے حقوق ہیں لیکن اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ تو ریاست اس بنیاد پر بنی ہوئی ہے ہماری، جو یہ کیپٹلزم کی تیار کردہ ریاست ہے۔ کیپٹلزم کے اندر سرمایہ دار کو صرف اس سے غرض ہوتی کہ یہ اتنی آبادی میرا سامان خریدتی ہے، بس مجھے نہیں پتا وہ سنی ہے، شیعہ ہے، جو بندی ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے، وہ کافر ہے، منکر ہے، بے ایمان ہے، تھیسٹ ہے، نیشنلسٹ ہے، ایگنوسٹکزم، کچھ بھی ہے، مسئلہ ہے میری شے وہ خریدتا ہے۔ میرے نزدیک وہ آدمی قابل احترام ہے، اس لیے آپ کا MBA جو پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کسٹمر کیئر سروسز۔ آپ کے سامنے دنیا کا آپ بالکل مسلمان ہیں، وہ آپ کے نبی کو گالیاں بھی نکالتا ہوا آدمی آ جائے نا، آپ نے اس کی کیئرنگ کرنی ہے۔ دنیا کے اندر اس سے بدتر کوئی نظام ہے؟ آپ کو کیا پتا؟ بس وہ کہتے ہیں تیرے تخیل سے بھی فضوں تر ہے وہ نظارہ۔ اقبال نے کہا تھا، اقبال چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے بھی فضوں تر ہے وہ نظارہ۔ اقبال کہتا سمجھا تو میں سکتا ہوں تمہیں کہ اسلام کیا تھا، مگر تیرے تخیل سے بھی فضوں تر ہے وہ نظارہ۔ بات اب سمجھانے سے بھی پرے چلی گئی، اسلام اجنبی اور غریب ہو گیا، اس میں بڑے بڑے مناظر اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لڑکے بہ گئے، اپنی طرف سے وہ کرتے ہیں دین کا کام، لیکن یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ہاٹ ایشو ہے اور ٹاپ کا ایشو ہے۔ جو اس کو چھیڑے گا، وہ کوئی جماعت ہو، نواز شریف ہو، عمران خان ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی کچھ ہو،
وہ بالکل باطل ہے اور غلط اور حرام کام کر رہا ہے جو اس قانون کو چھیڑے گا۔ بڑی مشکلوں سے قربانیاں دے کر مسلمانوں نے یہ قانون پاس کروایا۔ انگریز کے دور میں شکر ہے اس کی گردن نہیں اتاری، ورنہ کاش کوئی مسلمان علم دین اس طرح کا ہوتا اور مرزا قادیانی کی گردن اتار کے رکھ دیتا، لیکن افسوس ہے کہ وہ اس زمانے میں کام نہیں کو مسلمان کر سکے، اس کاموں میں ادھر رہے ہیں۔ اپنی ریاست اگر کلمے کے نام پر لی ہے تو پھر اب اتنا تو ہونا چاہیے نا اس کے اندر۔ نبی پاک کی عزت ختم نبوت سے زیادہ کوئی عزت کا تاج جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے زیادہ موضوع یہی تاج ہے، سب سے افضل تاج حضور کے سر پہ جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت۔ بس یہ اگر جس کی ختم نبوت بچ گئی، میں آپ کو صاف بات بتا دوں، ختم کروں، جس بندے کی ختم نبوت بچ گئی، یہ لکھ لیں آپ سارے بھائی، جس کی یہ ختم نبوت بچ گئی، جس نے اس عقیدے کی حفاظت کر لی، جس نے اس کو سینے سے لگائے رکھا، اس کو قریب بھی کسی کو نہ پھٹکنے دیا، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو، میں ہی کیوں نہ ہوں، وہ آدمی جنت الفردوس میں انشاءاللہ جائے گا ضرور۔ اس نے اپنے ایمان کی، اصل ایمان کی حفاظت، ختم نبوت بس، اور وہی ختم نبوت جو میرے نبی نے فرمائی، جس کا سلف صالحین نے جو بتایا وہی ہم نے لینا ہے۔ باقی اللہ کے فضل سے ہم خاتم نے مرزے پہ کروڑ لعنت، ہماری اس سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، ہر اس سے اظہار کرتے ہیں جو حضور کے بعد اپنا چلن چلانے کی کوشش کرے، ہم اس سے بھی دور ہیں۔ کسی فلسفی کو، دانشور کو کچھ بھی نہیں، نبی پاک کے پیروں کی خاک چھوڑے، حضور کے ساتھیوں کی خاک چھوڑے، تابعین کی خاک چھوڑے، تبا تابعین کی خاک بھی نہیں ہے وہ آدمی، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، کتنا پیچھے کچھ نہیں، ہم صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں، سرکار پر اس نبوت کے لیے جان بھی قربان ہے۔ اللہ ہمارے پیارے نبی کے اس تاج کو ہمارے ذریعے سے جو پہنایا ہے، ہم اس کے پروانے اتار کوئی نہیں سکتا۔ آپ سارے منکر ہو جائیں، قادیانی ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہونا، جو تاج سرکار کو پہنا دیا گیا وہ رہنا ہے۔ ہاں اگر آپ اس تاج کے گرد پیرا دیتے رہے، گھومتے رہے، گھومنے پہ جنت میں چلے جانا ہے آپ نے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔